بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوپی کے مظفر نگر کا ایک واقعہ بتانے جا رہے ہیں جہاں نواب رہتے تھے، لہٰذا آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ میرے دوستو، نام بھی مظفر تھا اور رہتے بھی مظفر نگر میں تھے۔ پورا نام تھا نواب مظفر علی خان۔ مظفر نگر ہندوستان میں ایک ضلع ہے۔ ان بھلے وقتوں میں نواب صاحب کی جاگیر تھی۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک وسیع و عریض باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے۔ اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں ہو رہی تھی۔ آرائش و زیبائش کا کام آخری مرحلہ میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے رہائشی ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں۔ اس زمانے میں میرج ہال تو تھے نہیں۔ غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں تھا کہ ایک خیر خواہ آدمی نے کہا بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر وہ مان جائے تو۔ غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواب مظفر خان کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مان جائیں گے، کیونکہ وہ بالکل ابھی جو بنگلہ نیا بنوایا ہے وہ خالی ہے۔ انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہے۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی لجاجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ نواب صاحب نے منہ دیکھا اور کہا بنگلہ میں تو دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ غریب آدمی نے کہا سرکار، میں غریب مسکین آپ کی کیا شرط پوری کر سکتا ہوں؟ ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ ان کا نام کریم بخش عرف کریمو تھا، لہٰذا کریمو نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا۔ نواب صاحب مسکراتے ہوئے فرمایا جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نواب صاحب، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، ساری زندگی بھی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب نے کہا میاں کریمو، اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا۔ یہ لو چابیاں اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی صاف کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری۔ رخصتی کے وقت عورتوں بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش شکریہ کے احساس میں ڈبڈباتی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لوٹاتے ہوئے کہا میاں، یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا ہے، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ میرے دوستو، بلا شبہ سخاوت کرنا سنت انبیاء علیہم السلام میں سے ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے نبی کا فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اعتبار سے دین اور دنیا دونوں میں کے لیے کام کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔